الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمام بھائی اور بہنیں خیر و عافیت سے ہوں اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہرنیا۔ ہرنیا کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ہوتی ہے اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے؟ دیکھیں ناظرین، ہرنیا سادہ لفظوں میں اگر ہم اس کو کہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے کے اندر کوئی عضو جو ہے وہ اپنی سائز سے بڑھ کے باہر آنا ظاہر ہو جائے، اس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ اب یہ ہرنیا کوئی ایک قسم کی نہیں ہوتی، اس کے مختلف قسم ہوتے ہیں۔ اب یہ قسم کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نبض سے پتہ چلے گا، یہ زبان سے پتہ چلے گا، یہ کالورے سے پتہ چلے گا، یا پھر مختلف قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں، وہ ان سے آپ کی تشخیص ہو سکتی ہے کہ ہرنیا یہ کون سی ہے۔ میڈیکل کے اندر اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ میڈیکل کے اندر صرف اس کا آپریٹ ہوتا ہے، سرجری ہوتی ہے، لیکن سرجری کے بعد پھر یہ دوبارہ سے مرض اٹھ جاتا ہے۔ وہ سرجری جو ہے وہ اس کا پراپر علاج نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کاز ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ جب تک وہ سبب دور نہیں ہوگا مرض کا، تو سرجری آپ کا علاج پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے۔ جیسے بواسیر کا آپریشن ہوتا ہے، دوبارہ سے وہ بواسیر کے بوکے اور مسے جو ہے وہ بن جایا کرتے ہیں۔ پتھری کا آپریشن ہوتا ہے، دوبارہ سے پتھری وہ بن جایا کرتی ہے۔ رسولیاں ہوتی ہیں، ان کا آپریٹ ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ رسولیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی پراپر علاج نہیں ہے سرجری۔ لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس مرض سے جان چھڑوا لی، لیکن وہ بہت زیادہ، میں کہوں گا کہ بھولے سے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں بس فائدہ ہو جائے۔ اصل جو مرض ہے، اصل جو کاز ہے، اصل جو علاج ہے وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ سالوں سال اس مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ کئی ایک تو جو ہے وہ دو تین بار بھی آپریٹ کروا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی مرض جو ہے وہ جوں کا توں ہوتا ہے۔ مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، سال جو ہے ان کو تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے، مریض اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میری مرض سے جان چھوٹے، لیکن وہ غلطی پر ہے۔ یہ مرض سے جان نہیں چھوٹتی، یہ صرف آپ کا ٹیمپریری آپ کو ریلیف ملتا ہے۔ تو خیر، ہم آتے ہیں کہ اس کے اصل کاز کی طرف۔ دیکھیں، اصل جو کاز ہے نا، اس کی مختلف قسم ہے۔ تو میں جو اس قسم کی بات کر رہا ہوں وہ قسم ہے آپ کے جو مثانہ ہے اس کے آس پاس یہ ہرنیا ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس میں سودا کی زیادتی ہوتی ہے، حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، جسم کے اندر تیزابیت، ایسڈ، اس کی مقدار بڑھ جایا کرتی ہے، مادے وہاں پر رک کے جس طرح رسولیاں بن جاتی ہیں، اس طرح وہاں پر آنت جو ہے اس کے اندر حرارت کی کمی کی وجہ سے وہ آنت جو ہے وہ پھول جاتی ہے۔ اس میں علامات میں آپ کو بتا دوں، ایک تو مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، دوسرا نیند جو ہے وہ کم آتی ہے، ری گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، معدہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ آپ کے اندر علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب بہتر تو یہی ہے کہ آپ کی درست طریقے سے پہلے تشخیص ہو، پھر آپ موقع دیں کسی اچھے حکیم کو جو آپ کا علاج کر سکے۔ اگر آپ علاج خود کرنا چاہتے ہیں تو بھی تشخیص آپ لازمی کروا لیں، اس کے بعد اپنا علاج کریں۔ تو تشخیص کے لیے میرا نمبر واٹس ایپ کا موجود ہے،
آپ زبان کی تصویر بھیجیں گے اور صبح کا پہلا چھوٹا پیشاب وہ آپ ٹرانسپیرنٹ سفید بوتل میں ڈال کے اس کی آپ تصویر بنا کے مجھے بھیج دیں گے تو میں آپ کو تشخیص کر کے بتا دوں گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور پھر آپ کو اس کا علاج بھی بتا دوں گا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں نسخے کی جانب کہ کون سا نسخہ اس میں استعمال کروانا چاہیے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی طرح اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو ناظرین، اس میں آپ نے تمام تر ٹھنڈی چیزیں جیسے دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، سیویاں ہے، کدو ہے، توری ہے، کھیرا ہے، چقندر ہے، مٹھائیاں ہیں یا مشروب ہیں، اس طرح ساری چیزیں وہ بند کرتے ہیں ٹھنڈی۔ اور ترش چیزیں دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، اچار اور کھٹے فروٹ چاٹ، گول گپے، اس طرح کی جتنی بھی غذائیں ہیں وہ آپ نے بند کر دینی ہیں۔ اور کون سی غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہے، اس میں آپ پکوڑے بیسن کا استعمال کریں، کھجور کھائیں، شہد کھائیں، انجیر کھائیں، منقع کھائیں، اخروٹ کھائیں، پستہ کھائیں، چلغوزہ کھائیں، شہد کھائیں، دیسی مرغی کا استعمال کریں، بکرے کا گوشت استعمال کریں، سرسوں کا ساگ آپ استعمال کریں، ادرک کا حلوہ بنا کے استعمال کریں اور سونف ادرک کا کاوا آپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ یہ نسخہ جات جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ استعمال کریں۔ جائفل آپ 1 تولہ لے لیں، جلوتری آپ 1 تولہ لے لیں، فلفل دراز یہ آپ 2 تولہ لے لیں، اکر کرا آپ 1 تولہ لے لیں، ہینگ یہ ہیرا ہینگ لینی ہے آپ نے اصلی والی، یہ 2 تولہ لے لیں، اور سنبل طیب یعنی بال شاہ یہ آپ 2 تولہ لے لیں، اور لہسن کا پانی اس میں آپ نے 10 تولہ شامل کرنا ہے۔ تو جوسر مشین سے آپ لہسن کا پانی نکال لیں، جو پسی ہوئی دوائی ہے اس کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ان کا آپ مرکب بنا لیں اور اس کو آپ دھوپ میں خشک کر کے اس کی آپ گولیاں بنا لیں۔ گولیاں جو ہے وہ 1 گرام کی ہونی چاہیے، 1 گولی آپ صبح دے دیں، 1 گولی دوپہر کو کھا لیں، 1 رات کو کھا لیں۔ تو یہ 3 ٹائم آپ اجوائن پودینہ کے کاوے سے یا سونف ادرک کے کاوے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ دوسرا ایک آپ معجون بنا لیں، اس میں سنڈ 75 گرام، برگ سداب 100 گرام اور خلنجا اس میں آپ 75 گرام ملا لیں، فلفل سیاہ 75 گرام اور دار چینی 50 گرام، اجوائن دیسی 25 گرام اور زیرہ سفید جو ہے وہ 100 گرام۔ اب کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے صاف ستھرا زیرہ سفید کو آپ نے اتنے سرکے میں بھگو دینا ہے کہ زیرہ اس میں ڈوب جائے، 2 دن تک اس میں آپ پڑا رہنے دیں۔ جب تمام سرکہ اس میں جذب ہو جائے تو اسے دھوپ میں خشک کر کے دوسری تمام دوائیوں میں آپ اس کو ملا کے باریک کر کے سفور بنا لیں اور 3 گنا اس میں شہد یا چینی کا قوام ملا کے آپ اس کو معجون بنا لیں۔ جوارش یہ بن جائے گی جوارش کمونی۔ تو 6 ماشا آپ صبح شام دن میں 2 یا 3 مرتبہ آپ دے سکتے ہیں کاوے کے ساتھ، جو میں نے آپ کو بتایا سونف ادرک کے کاوے کے ساتھ، یا اجوائن پودینہ کا کاوا بھی دے سکتے ہیں۔ اور جو تیسرا نسخہ ہے اس میں سنڈ، کالی مرچ، نوشابدر یہ تینوں 1 تولہ کر دیں اور سنا مکی اس میں آپ 3 تولہ شامل کر لیں، لیکن سنا مکی کو صاف کر کے صرف پتے شامل کرنے ہیں، ڈنڈیاں اس میں سے آپ نے نکال دینی ہے۔ تو باریک کر کے اس کی آپ چاہیں تو گولیاں بنا لیں یا پھر 500 mg کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام 1 کیپسول استعمال کریں۔ تو اللہ کے فضل کرم سے یہ آپ کا ہرنیا کا مسئلہ ان ادویات سے حل ہو سکتا ہے۔ یہ نسخہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، اگر نہیں بنا سکتے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو یہ فراہم کر سکتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔